بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف ایم سی کیوز۔ اسٹڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس سیشن میں ہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو 2020 میں گزرے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز رہے ہیں 2020 میں ان کو ہم دیکھیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، اور یہ پوری ایک سمری فارم میں آپ کے پاس مٹیریل موجود ہوگا، اور ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم امپورٹنٹ ایونٹس اور کرنٹ افیئرس کو کلیئر کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں کون کون سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ سو ویری فرسٹ ایم سی کیوز از یورپین یونین کے حوالے سے ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم نے یورپی یونین کو خیر آباد کہا تھا 31 جنوری 2020 کو، اور یو کے نے یورپین یونین جوائن کی تھی 1983 میں۔ تو کل ملا کر 47 ایئرز جو ہے یو کے یورپی یونین کا حصہ رہا ہے۔ تو یہ تینوں امپورٹنٹ چیزیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ یو ایس اے withdrawn from WHO on 8th of June 2020۔ یو ایس اے نے WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے withdraw کر لیا تھا۔ یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، 8th of June 2020۔ 25th of June کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو یہ ایبولا وائرس سے اس کو فری قرار دیا گیا۔ تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، 25th of June بھی اور اس کنٹری کا نام بھی، اور تیسرا جو وائرس ہے دیٹ از ایبولا وائرس۔ So these three things are very important for this point of view. Hong Kong's controversial national security law was passed on 30th of June 2020۔ ہانگ کانگ میں جو کنٹروورشل لا پاس ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کی ڈیٹ ہے 30 جون 2020 کو، اور اس حوالے سے ہانگ کانگ میں کافی ایجیٹیشن بھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل ریئیکشن بھی کافی سارا اس حوالے سے آیا ہے، اور میڈیا میں یہ کافی ہائی رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو ڈیٹ پتا ہونی چاہیے، 30 جون 2020 کی ڈیٹ تھی جس دن یہ نیشنل سیکیورٹی لا پاس ہوا تھا۔ یو کے نے بین کیا تھا چائنا کی 5G ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کو on 31st of May 2020۔ تو یہ 31 مئی 2020 کو یو کے نے جو چائنا کی ہواوے کمپنی ہے جو 5G ٹیکنالوجی کمپنی ہے اس کو بین قرار دیا تھا۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جو مارس کا مشن ہے، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ 19th of July 2020 کو اس نے لانچ کیا تھا، اور مشن ہے مارس کے حوالے سے۔ تو یہاں آپ نے پلانٹ کا نام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور جس دن انہوں نے یہ مشن لانچ کیا تھا 19th of July۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، تو اس حوالے سے آپ نے ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ ہواوے بیکیم دی ٹاپ اسمارٹ سیلنگ کمپنی ان دا ورلڈ on 30th June 2020۔ ہواوے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 30 جون 2020 کو جو رینکنگ ہوئی ہے اس میں ہواوے کمپنی دنیا کی ٹاپ اسمارٹ سیلنگ کمپنی جو ہے وہ بنی ہے، یہ اس رینکنگ کے حوالے سے۔ تو یہ ڈیٹ ہے 30th of June 2020۔ ناسا مشن ٹو مارس آن دی روور نیمڈ پرزرونس ٹوک پلیس on 30th June۔ تو 30 جون کو امپورٹنٹ ایونٹ ایک اور ہوا ہے، ناسا کا مشن گیا ہے مارس کی طرف، اور اس مشن کا نام تھا پرزرونس، اور یہ ڈیٹ تھی 30 جون کو یہاں۔ تو 30 جون کو جو ہے ہواوے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، اور 30 جون کو ناسا کا مشن جو ہے وہ مریخ کے لیے پرزرونس نامی روور کے ذریعے روانہ ہوا تھا۔ انسائٹ 2 یہ ملٹری کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے جو کہ ساؤتھ کوریا نے لانچ کی تھی، اور اس کی لانچنگ کی ڈیٹ تھی 20th of July۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک تو اس کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے، انسائٹ 2 یہ ملٹری کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے، لانچ کی ہے ساؤتھ کوریا نے، اور اس کی ڈیٹ ہے 20th of July 2020۔ آپریشن لیجنڈ یہ یو ایس اے نے سٹارٹ کیا تھا 8th of July 2020 کو۔ تو اس طرح کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس حوالے سے ایگزامینیشن میں کوسچن آتا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو لیجنڈ نامی آپریشن ہے یہ کس نے سٹارٹ کیا تھا، یہ یو ایس اے نے سٹارٹ کیا تھا، اور ڈیٹ تھی 8th of July 2020۔ 20th July 2020 WO نے اوارڈ کیا تھا آبزرور سٹیٹس کس ملک کو، ترکمانستان کو، اور ترکمانستان یہ سٹیٹس حاصل کرنے والا 25th کنٹری بنا ہے۔ تو ونس اگین 22nd of July کی ڈیٹ ہے جو WTO نے یہ اوارڈ کیا ہے ترکمانستان کو، اور ترکمانستان یہ اوارڈ حاصل کرنے والا 25واں ملک بنا ہے۔ چائنا نے مارس کی طرف فرسٹ جو ایکسپلوریشن مشن بھیجا ہے اس کا نام ہے تیانون 1 اس کا نام تھا، اور یہ اس نے لانچ کیا تھا 23rd of July 2020 کو۔ تو اس حوالے سے آپ کو مشن کا نام بھی پتا ہونا چاہیے، تیانون 1، اور یہ مارس کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے گیا تھا، اور اس کی لانچنگ کی ڈیٹ تھی 23rd of July 2020۔ 24th of July کو ترکی میں اندر جو پہلی جمعہ پریئر جو ہے وہ پڑھی گئی تھی 86 ایئرز کے بعد، حاجیہ صوفیہ کا
جو نیولی اوپن ماسک ہے اس میں پڑھی گئی تھی 24 جولائی کو. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ فرسٹ فرائیڈے پریئر حاجیہ صوفیہ میں کب پڑھی گئی تھی. تو یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے 24 جولائی, اور یہ پڑھی گئی تھی 86 ایئرز کے بعد, 86 سال کے بعد حاجیہ صوفیہ میں 24 جولائی 2020 کو جمعہ کی نماز پڑھی گئی تھی. تو یہ 2-3 فگر اس حوالے سے جو ہیں یہ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں آنے والے ایگزامینیشن کے حوالے سے. جوان کارلوس فارمر کنگ آف اسپین وینٹ انٹو ایگزائل ان اگست 2020. تو یہ نام آپ کو پتا ہونا چاہیے, جوان کارلوس ان کا نام تھا اور یہ کنگ آف اسپین تھے, اسپین کے یہ بادشاہ تھے, اور یہ اگست کے مہینے میں ایگزائل میں چلے گئے تھے, گمشدہ ہو گئے تھے, اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. کرنٹ پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی از وولکان بوزخیر. ان کا نام ہے وولکان بوزخیر, اور یہ الیکٹ ہوئے ہیں یو این جنرل اسمبلی کو آن 15 سپٹمبر 2020, اور ای پریزائڈڈ 38th سیشن آف یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی. تو اس حوالے سے نام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے, وولکان بوزخیر, اور ڈیٹ ہے 15 سپٹمبر, اور 78th سیشن آف یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی واز پریزائڈڈ اوور بائی وولکان بوزخیر. 31 جولائی سے لے کر 16 اگست 2020 تک ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ منعقد ہوئی ہے انگلینڈ کے مقام پر. تو یہ ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں, 31 جولائی سے لے کر 16 اگست 2020 کو, اور یہ تھی ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ, اور ملک جس میں یہ منعقد ہوئی دیٹ واز انگلینڈ. اور یہ انگلینڈ کا یہ جو ایونٹ ہے یہ کس نے جیتا ہے, رونی او سولیوان. رونی او سولیوان انہوں نے یہ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتی ہے, اور ان کا تعلق ہے انگلینڈ کے ساتھ, اور انہوں نے یہ والا ٹورنامنٹ 6 کنزیکٹیو ٹائم یعنی 6 ٹائمز مسلسل انہوں نے یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے. تو اس حوالے سے ان کے نام کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے, رونی او سولیوان ان کا نام ہے, انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے, اور مسلسل 6ٹھی مرتبہ انہوں نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتی ہے. اور ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جو ہے وہ منعقد ہوئی تھی 31 جولائی سے لے کر 16 اگست 2020 تک انگلینڈ کے مقام پر. محمد عرفان علی became president of Guyana on 2nd of August 2020. یہ نام آپ کو پتا ہونا چاہیے, محمد عرفان علی. یہ کس کا نام ہے, یہ پریزیڈنٹ ہیں گیانا کے, اور یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں 2 اگست 2020 کو. کارلوس کیو براؤن became the first black African chief of staff of US Air Force on 6th of August 2020 and as 22nd chief of air staff. تو کارلوس کیو براؤن یہ ہیں کرنٹ چیف آف ایئر اسٹاف ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, اور یہ فرسٹ بلیک افریقن ہے جو کہ یو ایس سی کی چیف آف سٹاف بنے ہیں ایئر فورس کے. انہوں نے اس عہدے کا حلف لیا یا اس عہدے پر وہ اپوائنٹ ہوئے 6 اگست 2020 کو, اور اوور آل وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے چیف آف ایئر سٹاف کی فہرست میں 22 نمبر پہ آتے ہیں. تو اس طرح یہ تینوں چاروں چیزیں, ان کا نام, کس ڈیٹ کو وہ اپوائنٹ ہوئے, اور وہ کتنے چیف آف ایئر سٹاف ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. 4 اگست 2020 کو ایک پاورفل ایکسپلوژن ہوا تھا بیروت کے مقام پر. تو اس حوالے سے یہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے 4 اگست 2020. اور اس میں جو کوانٹٹی استعمال ہوئی تھی, جو اس کی کاسٹ بنی تھی, دیٹ واز ہیوج کوانٹٹی آف امونیم نائٹریٹ. تو امونیم نائٹریٹ کے باعث یہ پاورفل ایکسپلوژن ہوا تھا. 75th اینیورسری آف ہیروشیما واز ہیلڈ آن 6 اگست 2020. ہیروشیما پہ جو اٹامک اٹیک ہوا تھا اس کی 75th اینیورسری سیلیبریٹ کی گئی تھی, اور یہ ڈیٹ تھی 6 اگست کو. تو 6 اگست کو ہیروشیما کو پر ایٹم بم گرایا گیا تھا, تو اس کی یاد میں 75th اینیورسری منائی گئی تھی اس سال. 9 اگست 2020 کو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں الیگزینڈر لوکاشنکو. الیگزینڈر لوکاشنکو ان کا نام تھا, اور یہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ آف بیلاروس الیکٹ ہوئے ہیں, اور یہ 1999 سے لے کر 6th کنزیکٹیو ٹائم ہے کہ یہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ منتخب ہوتے آ رہے ہیں. ان کا نام ہے الیگزینڈر لوکاشنکو, اور ان کی ڈیٹ ہے ناب 9 اگست 2020. بی آر ٹی پشاور کا افتتاح ہوا 13 اگست 2020 کو. امپورٹنٹ کوسچن ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. 14 اگست سے ایک دن پہلے اس کا افتتاح کیا گیا. اسی کے ساتھ یہ احساس نشو نما پروگرام جو گورنمنٹ نے شروع کیا ہے وہ بھی 13 اگست کو ہوا. تو یہ دو امپورٹنٹ جو ایونٹس ہیں 13 اگست کو ہوئے ہیں. بی آر ٹی پشاور کا افتتاح بھی ہوا ہے, اور احساس نشو نما پروگرام وہ بھی 13 اگست 2020 کو ہوئے ہیں. ایک امپورٹنٹ بک ہے جس کا نام ہے دی پینڈیمک سینچری. اس کے رائٹر ہیں مارک ہونیسبام. مارک ہونیسبام اس کے رائٹر ہیں. یہ 2019 میں پبلش ہوئی ہے. تو یہاں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پینڈیمک سینچری کے حوالے سے یہ بک ہے, اور ریسنٹلی کورونا کی صورت میں پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلی
ہے تو اس حوالے سے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ریلیونٹ ہے. تو آپ نے اس بک کا نام اور اس کے رائٹر کا نام پینڈیمک سینٹری مارک ہانیسبام یہ اس کے رائٹر کا نام ہے, یہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. حاجیہ صوفیہ کے نام سے ایک جو چرچ تھا جس کو کنورٹ کیا گیا ماسک میں, اٹ واز کنورٹڈ ان دی ماسک ان 1453. جب اوٹومین نے کانسٹینٹینوپل پر کنکورٹ کیا تھا تو انہوں نے حاجیہ صوفیہ کو ماسک میں کنورٹ کیا تھا, اور یہ ڈیٹ تھی 1453 یعنی 1453 میں حاجیہ صوفیہ کو کنورٹ کیا گیا ماسک میں. 15 اگست 2020 کو دو فیمس انڈین کرکٹرز ہیں سریش رانا اور ایم ایس دھونی, انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. تو یہ ڈیٹ اور دونوں جو پلیئرز کے نام ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. 15 اگست کو سریش رانا اور ایم ایس دھونی نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. ابراہیم بوبکر واز آؤسٹڈ ان اے کوپ ڈیٹیٹ. 18 اگست کو مالی میں ایک ملٹری کوپ ہوا تھا جس میں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم بابوکر ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا. تو یہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. تو مالی میں کوپ ڈیٹیٹ ہوا, وہاں پہ مارشل لا لگا اور اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ابراہیم بابوکر کو حکومت سے علیحدہ کر دیا گیا. 28 اگست 2020 کو جاپانیز پریزیڈنٹ شنزو ایبے نے ریزائن کیا تھا آن اکاؤنٹ آف ہیلتھ ایشوز. تو ہی واز دی فارمر پریزیڈنٹ آف جاپان, ان کا نام تھا شنزو ایبے اور ان کا ریزگنیشن کی ڈیٹ ہے 28 اگست 2020. روشن ڈیجیٹل پروگرام ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے جو گورنمنٹ نے شروع کیا ہے, بالخصوص وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں اور وہاں سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, اور اس کا کافی اچھا رسپانس گورنمنٹ کو ملا ہے. تو یہ پروگرام گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے 10 سپٹمبر 2020 کو. امپورٹنٹ کوسچن ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے روشن ڈیجیٹل پروگرام کے حوالے سے. تو 10/9/2020 کو گورنمنٹ نے یہ پروگرام لانچ کیا. پاکستان ایشوڈ نیو پولیٹیکل میپ آف پاکستان آن 4 اگست 2020. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, یعنی پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے سے 10 دن پہلے انہوں نے یہ جو ہے پاکستان نے پولیٹیکل میپ سٹارٹ لیا جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا, اور اس کی ڈیٹ ہے 4 اگست 2020. راوی ریور اربن پروجیکٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے کرنٹ گورنمنٹ کا, اور اس کی لانچنگ ہوئی ہے جناب 7 اگست 2020 کو. یہ بھی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. 7 اگست 2020 کو جو راوی اربن پروجیکٹ ہے, اور گورنمنٹ اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے. تو اس پروجیکٹ کی اناگوریشن ہوئی ہے 7 اگست کو. تو یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے دونوں میپ آف پاکستان کے حوالے سے بھی اور راوی ریور اربن پروجیکٹ کے حوالے سے بھی. FATF بل پاس ہوا ہے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ میں, اور اس کی ڈیٹ ہے 16 سپٹمبر 2020. 16 ستمبر 2020 کو FATF سے ریلیونٹ جو بل ہے وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں منظور ہوا. فارمیشن آف PDM بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, جو 11 جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کا افتتاح ہوا یا اس کا آغاز ہوا تھا, اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 20 سپٹمبر 2020. بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے, پاکستان افیئرز کے حوالے سے, اور اپ کمنگ ایگزامینیشن میں اس طرح کے کوسچنز لازمی آتے ہیں. تو اس کی ڈیٹ ہے 20 سپٹمبر 2020. عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا 25 سپٹمبر 2020 کو, اور یہ جنرل اسمبلی کا 75واں سیشن تھا. تو اس طرح آپ نے اس ڈیٹ کو بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے 25 سپٹمبر, اینڈ دیٹ واز 75واں سیشن آف یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی. تو یہ ڈیٹس اور نمبر آف سیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پنجاب روزگار اسکیم جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا 1 اکتوبر 2020 کو. پنجاب گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کیا تھا پنجاب کے حوالے سے, روزگار کی فراہمی کے حوالے سے 1 اکتوبر 2020 کو. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی became the 22nd چیف آف نیول اسٹاف on 7 اکتوبر 2020. یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ جو ان کا جو نمبر ہے وہ امپورٹنٹ ہے, 22nd چیف آف نیول اسٹاف ہیں, اور ان کی تعیناتی ہوئی تھی 7 اکتوبر کو, یعنی 7/10 کو ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز اے چیف آف نیول اسٹاف, اور پاکستان نیوی کے 22ویں سربراہ ہیں. 15 سپٹمبر 2020 یہ نارملائزیشن آف ریلیشن ہوا ہے UAE اور اسرائیل کے بیچ میں, اور یہ نارملائزیشن ہوئی ہے ایک اکارڈ کے نتیجے میں, ایک معاہدہ ان کے درمیان ہوا ہے, اور اس معاہدے کو نام دیا گیا ہے ابراہم اکارڈ. ابراہم اکارڈ ہوا ہے UAE اور اسرائیل کے بیچ میں 15 سپٹمبر 2020 کو, جس کے نتیجے میں UAE اور اسرائیل کے مابین جو ہے وہ ریلیشنز کو نارملائز کیا گیا ہے, اور ان کو دیکھ کے پھر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک نے بھی اسرائیل
کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو نارملائز کیا ہے. تو دو چیزیں یہاں آپ نے یاد رکھنی ہے. جو اکارڈ ہے اس کا نام ہے ابراہم اکارڈ اور اس کی ڈیٹ ہے 15 سپٹمبر 2020. 15 سپٹمبر 2020 کو یہ بک جس کا نام ہے ریچ، اور یہ بک ہے ٹرمپ کے متعلق، ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے متعلق، اور اس بک کے جو رائٹر ہیں اس کا نام ہے باب ووڈ ورڈ. باب ووڈ ورڈ نے یہ کتاب لکھی ہے. ڈیٹ وہی ہے 15 سپٹمبر 2020 اور اس بک کا جو رائٹر ہیں اس کا نام ہے باب ووڈ ورڈ اور کتاب کا نام ہے ریچ. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے ریلیونٹ ہے، اس کے متعلق اس میں تفصیلات معلوم ہیں. یہ کوسچن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. 29 سپٹمبر 2020 کو ویری فرسٹلی یہ انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے اینڈ دیٹ از دی فرسٹ انٹرنیشنل ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس اینڈ واٹر واز observed. یعنی خوراک کو ضائع کرنے کے حوالے سے، پانی کو ضائع کرنے کے حوالے سے 29 سپٹمبر 2020 کو پہلی مرتبہ یہ ڈے منایا گیا ہے. تو اس کے بعد سے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سال 2020 میں یہ فرسٹ ٹائم تھا جبکہ اس کو آبزرو کیا گیا اور اس کے بعد سے یہ انٹرنیشنلی آبزرو کیا جائے گا. انٹرنیشنل ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس اینڈ واٹر اور اس کی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے 29 سپٹمبر. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 29 سپٹمبر از سیلیبریٹڈ انٹرنیشنلی ایز اے ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس اینڈ واٹر. 10 اکتوبر 2020 10 اکتوبر 2020 کو خوشدل شاہ پاکستان کے کرکٹر پلیئر ہیں. وہ پاکستان کے پہلے پلیئر بنے ہیں جنہوں نے نیشنل T20 میں فاسٹسٹ جو ہے وہ سینچری بنائی ہے اور 35 گیندوں پہ انہوں نے یہ سینچری سکور کی ہے. تو نیشنل لیول پہ ان کا یہ ریکارڈ ہے. ٹک ٹاک پاکستان میں بین ہوئی 9 اکتوبر کو، یعنی 9/10/2020 کو پاکستان میں اس کو بین کیا گیا اور صرف 11 دن کے بعد یعنی 20 اکتوبر 2020 کو یہ بین اٹھا لیا گیا. صرف 11 دن کے لیے بین لگایا گیا تھا جو 9 اکتوبر سے سٹارٹ ہوا اور 20 اکتوبر کو اس کا خاتمہ ہوا. 27-28 نومبر 2020 47th session of OIC Foreign Ministers Conference was held at the capital city of Niger Niamey. Important question ہے. 27-28 نومبر 2020 کو فورن منسٹرز کانفرنس ہوئی ہے OIC کی اور اس کی لوکیشن تھی نائجر نیامے میں ہوئی. یہ سیشن تھا 47th سیشن تھا. تو ڈیٹ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، پلیس نائجر نیامے، اور یہ کتنواں سیشن تھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے یہ تینوں چیزیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنے ہیں. حسین ابراہیم طاہا آف چارڈ elected unanimously as the new Secretary General of OIC during the 47th meeting of Foreign Minister for 5-year term starting from 19th November 2021. یہ important question ہے another. حسین ابراہیم طاہا جن کا تعلق چارڈ سے ہے ان کو متفقہ طور پر OIC کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے during the 47th Foreign Ministers Conference which was held on Niger Niamey. ان کی جو یہ مدت ہے یہ 5 سال کے لیے ہے اور اس کا آغاز ہوگا 19 نومبر 2021 سے، یعنی اس سال 19 نومبر سے وہ اپنے اس عہدے کو جوائن کریں گے 5 سال کے لیے. اور 47th سیشن جو ہوا تھا فورن منسٹرز آف OIC کانفرنس کا اس کے دوران ان کو منتخب کیا گیا تھا. پاکستان آرمی نے ایک انٹرنیشنل ڈرل کمپٹیشن جیتا ہے جو کہ یونائٹڈ کنگڈم نے اس کا انعقاد ہوا تھا اور ڈیٹ تھی 13 اکتوبر 2020 اور یہ پاکستان آرمی نے مسلسل تیسری مرتبہ جیتا ہے. یہاں پہ آپ نے 13 اکتوبر جو ڈیٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے مقام جہاں پہ یہ ہوا ہے ڈرل کمپٹیشن UK میں ہوا ہے اور پاکستان نے مسلسل تیسری مرتبہ ڈرل کمپٹیشن جیتا ہے. خادم حسین رضوی پاکستان کے نمبر مذہبی اسکالر جن کا انتقال ہوا اور یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے 19 نومبر 2020 کو اور ان کی ایج تھی 54 ایئرس. 19 نومبر ایٹ دی ایج آف 54 ایئرس خادم حسین رضوی واز ڈائڈ. گلگت بلتستان میں تھرڈ الیکشن ہوئے ہیں اور اس کی ڈیٹ تھی 15 نومبر 2020 کو. تو یہ گلگت بلتستان کے تیسرے الیکشن تھے اور ڈیٹ تھی 15 نومبر 15/11/2020 کو یہ الیکشن منعقد ہوئے تھے اور اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے اور ان کی حکومت گلگت بلتستان میں بنی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو مین آف دی ایئر کا ٹائٹل دیا گیا تھا اور یہ ٹائٹل انہیں ملا تھا جارڈن کے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی طرف سے. ان کی جو ایفرٹس تھے پیس کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، اور یہ ان کو اعزاز دیا گیا تھا یا یہ ان کو نام دیا گیا تھا 8 اکتوبر 2020 کو. یہاں آپ نے ٹائٹل کو زور دینا ہے، ٹائٹل کے حوالے سے ذہن نشین کرنا ہے. دی مین آف دی ایئر یہ دیا کس نے ہے؟ جارڈن کی طرف سے. وہاں کا ایک رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر ہے اس کی طرف سے دیا گیا ہے اور ڈیٹ تھی 8 اکتوبر 2020.
2020 11th of November 2020 वायोलिटा बर्मुडेज जो है वो एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क की पेरू के। तो ये एग्जामिनेशन में इस तरह के जो नए सीट्स होती हैं, जो नए पोजीशन होल्डर्स होते हैं, उनके हवाले से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2020 में नवंबर के महीने में पेरू में नए प्राइम मिनिस्टर आए थे और उनका नाम था वायोलिटा बर्मुडेज। 17th of November 2020 फ्रांसिस्को सेगेस्टी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू और 17th of November को यानी उसके 6 दिन के बाद फ्रांसिस्को सेगेस्टी पेरू के सदर बने हैं। तो ये दोनों डेट्स जो है नवंबर के हवाले से हैं और दोनों में 6 दिन का फर्क। यहाँ आपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के जो नाम है उसको थोड़ा सा एम्फेसिस करना है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है वायोलिटा बर्मुडेज जबकि प्रेसिडेंट का नाम है फ्रांसिस्को सेगेस्टी। तो ये दोनों जो पर्सनैलिटीज हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये इनका ताल्लुक पेरू से था। 21 and 22 नवंबर 2020 को 15th मीटिंग ऑफ G20 वर्चुअली टुक प्लेस इन सऊदी अरब कैपिटल रियाद। 22 नवंबर 2020 को G20 जो कंट्रीज हैं उनकी 15th मीटिंग हुई, 15th सेशन मुनक्कद हुआ था और ये वर्चुअल सेशन था और सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में इसका इनेकाद हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हवाले से। यूरोपियन यूनियन और यूके के दरमियान एक ट्रेड डील हुई है जिसकी मालियत 660 बिलियन यूरो है और ये डील हुई है 24 of December 2020 को। यहाँ आपको मैग्नीट्यूड पे फिगर आपको पता होना चाहिए, इसकी वर्थ कितनी है 660 बिलियन यूरो और इसकी डेट है 24 of December 2020। 28 of December 2020 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक पेंडेमिक एड बिल के ऊपर उन्होंने साइन किए थे और इस बिल की मालियत थी $900 बिलियन। 28 of December 2020 और पेंडेमिक बिल इसका नाम है और इसकी वर्थ है $900 बिलियन। मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है कुछ जाती वजूहात की बिना पर और डेट थी 17th of December 2020। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीर जफरुल्लाह खान जमाली, उनका इंतकाल हुआ। 15th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के 2 दिसंबर 2020 को और उनकी उम्र थी 76 बरस। तो इस हवाले से आपने डेट याद रखनी है 2 दिसंबर। उसके अलावा उनकी एज 76 ईयर्स थी और वो पाकिस्तान के 15th प्राइम मिनिस्टर थे। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। यूएस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 2020 और ये इलेक्शन हल्ड हुए थे 3 नवंबर 2020 को। 3 नवंबर 2020 को ये मुनक्किद हुए थे और इन इलेक्शंस के नतीजे में जो बाइडन जो है 46 प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो कामयाब हुए। उनके जो वोट्स की तादाद है वो 306 है, 306 वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है यूएस के जो हाउसेज है उनके हैं 538 और जो बाइडन ने हासिल किए हैं 306। ट्रंप ने उसके मुकाबले में 232 232 वोट हासिल किए हैं, जबकि किसी भी जमात को या किसी को भी सदर बनने के लिए 270 वोट्स चाहिए होते हैं। 270 वोट्स रिक्वायर होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के लिए, एक अक्सरियत हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे आपने डेट याद रखनी है 3 नवंबर। उसके अलावा आप जो प्रेसिडेंट का नंबर है 46 उनका नंबर है, उनके वोट्स हैं 306 और जो बाइडन को ये एजाज भी हासिल है कि वो अमेरिका के सबसे मुअम्मर तरीन सदर हैं, यानी उम्र के हवाले से सबसे ज्यादा उम्र में वो सदर बने हैं। उनकी वो एज है 76 ईयर्स। उनके मुकाबले में जो ट्रंप है उनके वोट्स की तादाद है 232, जबकि 270 का फिगर चाहिए होता है किसी को सदर बनने के हवाले से। 17th of November 2020 फ्रांसिस्को सेगेस्टी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, ये हम पहले देख चुके हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने खत्म को पहुंचा और आज के सेशन में मैंने कोशिश की है कि 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको आपके सामने पेश करूं ताकि एक समरी फॉर्म में आपके साथ इंपॉर्टेंट ये जो इवेंट्स है आपके साथ आ जाएं और आप इनको देखकर पूरे साल के इवेंट्स को रिकैप कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आने वाले सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।